بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید آنے والی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دینے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو کچھ نہ سمجھ لوگ طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو عید الاضحیٰ کی مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان بقرہ عید کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ ہندو ہوں یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو ایک بار اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ عید آنے سے پہلے یہ ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر تہوار کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید کو منانے اور قربانی دینے کے پیچھے بھی اسلام میں ایک واقعہ موجود ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک اپنے نبیوں اور پیغمبروں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وقت آنے پر ان کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ سوچنے لگے کہ نبیوں اور پیغمبروں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، تو آپ کے پاس اس وقت کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اس اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات کو غیب سے آواز آئی: اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ پھر دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند یعنی میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ پاک کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اس وقت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دعاؤں اور منتوں سے عطا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت پیار کرتے تھے، مگر جیسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی کہ اپنا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے فرمایا: اے ہاجرہ، میرے بیٹے کو غسل کرواؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دلہے کی طرف تیار کر دو۔ آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ خوشی خوشی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا: اے ہاجرہ، کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں بلکہ مارنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ تبھی حضرت ہاجرہ فرمانے لگی کہ میں اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا: ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس لیے اللہ کی راہ میں تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ فخر سے کہنے لگی: اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اور اگر میرا بیٹا اور میرا شوہر اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنے جا رہا ہے اور میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ میرے پاس تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ جب شیطان کی بات نہ مانی گئی تو پھر شیطان اسماعیل کے پاس گیا اور بولا: اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا جان تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا: اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات بھلا کیا ہوگی؟ مجھ سے بڑا خوش نصیب بھلا کون ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا: اے ابراہیم،
اپنے پیارے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور شیطان کو لعنتی کہہ کر اسے پتھر مارنے لگے۔ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے حج کے دوران لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں؟ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے بھلا کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا، میری ایک التجا ہے کہ جب میرا گلا کٹے گا تب آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، اے اللہ، اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل بھی دیتا تو بھی میں ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، جاؤ، جلدی جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دو اور اس کی جگہ اس جانور یعنی دمبے کو رکھ دو جس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھیرا، چھری پھیرتے ہی خون بہنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور ان کے پاس کھڑا ہے۔ پیچھے دیکھا تو ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ ذبح ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرا یہ امتحان تھا، قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری یہ سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ دوستو، تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید الفطر کے 70 دن کے بعد یعنی 2 مہینے 10 دن کے بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید منائی جاتی ہے۔ پاکستان، دوست ملک انڈیا، بنگلہ دیش اور تمام ملکوں میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا، اونٹ، بھینس اور حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے یعنی کہ خود کے لیے رکھا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کو بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں وہ لوگ غریبوں میں ضرور اس گوشت کو تقسیم کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں قربانی کی توفیق نہیں ہوتی، اور ہمیں ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی پوری اور ہم پر ہمارا رب بھی راضی ہوگا۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس عید کی قربانی قبول و منظور فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے متعلق ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔